کہا ابھی جناب معصومہ کب کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اس بچے سے اللہ ایک ایسی بیٹی عطا کرے گا جو بیٹی کم میں دفن ہوگی، اور اس بیٹی کے ذریعے اللہ تمام دنیا کے شیعوں کو شفاعت نصیب کرے گا. ابھی معصومہ کم کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، معصومہ کم ابھی دفن بھی نہیں ہوئی ہیں، ان کا مقام بھی نہیں بنا ہے، اور امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے مجھے وہ بیٹی عطا ہوگی جسے اللہ ایسی عظمت عطا کرے گا کہ جس کے ذریعے تمام دنیا کے شیعوں کو شفاعت ملے گی. پہلا امام جس نے معصومہ کم کے بارے میں یہ کہا. اس کے بعد آگے بڑھیے. امام معصومہ کم کے علم کا عالم کیا تھا؟ ایک بار نیشاپور سے ایک ڈیلیگیشن بہت سارے لوگوں کا، جن کے پاس بہت سارے سوال و جواب تھے، جن کا شریعت کے انہوں نے عالموں سے بڑا کیا، کانٹیکٹ کیا کہ اس کے جواب مل جائے. جب جواب نہیں ملا تو وہ سارے سوال لے کر جناب موسیٰ کاظم کے پاس آئے کہ وہاں سے سارے جواب مل جائیں گے. اتفاقاً جناب موسیٰ کاظم اس سمے مدینے میں نہیں تھے. انہوں نے اپنے سارے سوال جو ہے جب وہ کے گھر میں لے کے گئے تو دیکھا جناب موسیٰ کاظم نہیں ہیں، تو انہوں نے سوال کو وہیں چھوڑ دیا اور وہ مدینے گئے. جا کے رسول خدا کے روزے پہ سلام بھرا اور پھر واپس لوٹنے لگے کہ اب ہیں نہیں تو ایک کام کرتے ہیں، اپنے سوال لے جاتے ہیں، پھر دوبارہ جب آئیں گے تو ہم یہ سوال کے جواب ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. جب وہ گھر گئے تو دیکھا کہ سوالوں کے جواب، سوال تو آئے ہی لیکن سوالوں کے ساتھ سارے سوالوں کے جواب بھی آئے. بڑی حیرت کی بات تھی. انہوں نے دیکھا ان سوالوں کے جوابوں کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ جن سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے پا رہا تھا وہ سوالوں کے جواب ان کو ملے. خوشی خوشی وہ اپنے وطن نیشاپور واپس لوٹنے کے لیے چلے. راستے میں انہیں جناب امام موسیٰ کاظم صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام سے ملاقات ہوئی. امام کو سارے حال بتائے انہوں نے کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے، ایسی بات ہوئی اور ہمارے سوالوں کے جواب ہم نے وہیں چھوڑ دیے تھے. جب لوٹ کے آئے تو سوالوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سوالوں کے سارے جوابات موجود تھے. امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ وہ پرچہ مجھے دکھائیے. جب وہ پرچہ دکھایا تو امام موسیٰ کاظم نے دیکھا اور دیکھتے دیکھتے مسکراتے گئے، اور مسکرانے کے بعد ان کو یہ کہا کہ اگر میں بھی ہوتا تو یہی جواب دیتا جو جواب میری بیٹی نے دیا ہے. ایک معصوم تصدیق کر رہا ہے کہ جو بیٹی نے جواب دیا ہے وہ امام کا جواب ہے. اور اس سمے جناب معصومہ کم کی عمر کتنی تھی؟ صرف 6 سال. 6 سال کی عمر میں اللہ نے سمندر سے نوازا کہ جو سوالوں کا جواب امام کو دینا تھا وہ سوالوں کا جواب معصومہ کم نے صرف 6 سال کی عمر میں دیا. اور جناب معصومہ کم 7 سال میں یتیم بھی ہو. جناب معصومہ کم کی ولادت جو ہے وہ 173 ہجری میں ہوئی اور امام رضا کی ولادت 148 ہجری میں. امام رضا اور معصومہ کم کے بیچ میں 25 سالوں کا فرق ہے. 25 سال اللہ نے انتظار کروایا تب معصومہ کم جیسی بیٹی امام موسیٰ کاظم کو عطا ہوئی. معصومہ کم کے 19 بھائی، 19 بردرز، 18 سسٹرز، 37 بھائی بہن تھے جناب معصومہ کم کے. امام رضا اور معصومہ کم نظمہ خاتون اور جناب موسیٰ کاظم سے پیدا ہوئے. باقی جو سعودی اولادیں ہیں وہ اور بیویوں سے ہوئی. جناب
معصومہ کم کا مرتبہ بچپن سے جو انہوں نے جو تعلیمات لوگوں کو دی، قرآن کا درس دیا، اور یہ معصومہ کم کو اللہ نے عالم غیر معلمہ بنایا تھا، جس طرح سے جناب زینب کو بنایا۔ جناب زینب کا جو مقام کربلا میں ہے، جناب معصومہ کم کا مقام وہ کم میں ہے۔ یہ تین بہنیں ایسی ہیں تاریخ میں، تاریخ اسلام میں، ایک جناب زینب، ایک معصومہ کم اور ایک جناب موسیٰ کی بہن، جنہوں نے بھائی اور بہن کا جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ اسلام میں اور کہیں نہیں ملتا۔ جناب معصومہ کم کو امام رضا نے، کیونکہ امام رضا کو ایک ظالم بادشاہ نے خراسان بلوا لیا تھا، امام جانتے تھے کہ مصلحت کیا ہے، امام جانتے تھے کہ مجھے کیا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے شیعت جو ہے، جس کی وجہ سے حقانیت جو ہے وہ دنیا میں سربلند ہو جائے۔ امام رضا نے اپنی بہن معصومہ کم کو کہا کہ اپنے سارے بھائی بہنوں کو لے کر اور لشکر کو لے کر آپ خراسان چلے آئیں گے۔ جس طرح سے رسول خدا نے ہجرت کی تھی، ہجرت کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، جناب معصومہ کم نے بھی ان مشکلوں کے باوجود اپنے بھائی کے کہنے پر ہجرت کرنا گوارا کیا۔ وہاں سے جب وہ چلی تو رستے میں جب یہ مامون کو پتہ چلا تو اس نے یہ سوچا اگر یہ بہن بھی خراسان پہنچ گئی تو یہ تو کربلا بن جائے گا۔ ایک بھائی سے وہ اتنا ڈرا ہوا تھا، سوچنے لگا کہ اگر یہ بہن بھی آ گئی تو کیا ہوگا۔ اس نے بیچ میں بڑا حملہ کروا دیا، جس حملے میں ان کے بھائی بہن، ان کے قافلے کے لوگ شہید ہو گئے۔ اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب معصومہ کم کو بھی اس سمے جو کوڑا مارا گیا تھا، اس کوڑے میں جو زہر بجھا ہوا تھا، اس کے خون کے بدن میں اثر کرنے کی وجہ سے جو معصومہ کم کی شہادت ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے، ایک روایت یہ لکھتی ہے اور ایک روایت یہ لکھتی ہے کہ سازش کر کے جناب معصومہ کم کو وہاں کی نوکرانیوں کے ذریعے جو اناج دیا گیا تھا، جو کھانا دیا گیا تھا، اس میں زہر ملایا گیا تھا۔ معصومہ کم کی کل عمر رہی 28 سال، 173 میں ان کی پیدائش، 201 ہجری میں ان کی شہادت۔ اس 28 سال میں جناب معصومہ کم نے، آج جو آپ یہ ایران دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو شیعوں جو آج دین حق اسلام کا جو صحیح مرکز ہے، آپ نے 57 کنٹریز میں دیکھ لیا کہ ایران کے علاوہ کوئی اپنے مذہب پہ سچا ثابت نہیں ہوا۔ یہ کیسے بنا؟ امام رضا کی ایک مصلحت تھی کہ جب میں معصومہ کم کو بلاؤں گا اپنی طرف تو دنیا کے جو اور بھی شیعہ حضرات ہیں وہ دھیرے 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 یہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہوں گے، اور جب یہ اکٹھا شروع ہونا ہوں گے تو ایک مرکز بن جائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مرکز بنا۔ آج جو یہ آپ کو ایران دکھائی دے رہا ہے، یہ امام رضا کی ایک پلاننگ تھی اور اس میں شریک تھی معصومہ کم۔ اگر وہ ہجرت کر کر نہیں آتی، سارے شیعہ اپنی اپنی جگہ سے نکل کے نہیں پہنچتے، تو آج جو پوری دنیا میں ایک سچا اسلامی ملک دکھائی دے رہا وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ امام کا کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ امام رضا نے ہی سب سے پہلے معصومہ کا لقب دیا جناب معصومہ کم کو۔ جب ایک معصوم ایک دوسرے کو معصومہ کا لقب دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے امام تو وہ کچھ کرتے ہی نہیں جس میں اللہ کی مرضی نہ ہو۔ 14 معصومین اپنی جگہ، لیکن 14 معصومین کے 14 کے اس کے بعد معصومین کا سلسلہ اپنی جگہ رک گیا، لیکن معصوموں کا سلسلہ نہیں رکا۔ فرشتے معصوم، آپ فرشتوں کو معصوم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ 1,24,000 پیغمبر کیا گناہ کیے تھے؟ معصوم ہیں۔ جناب حضرت عباس کو کیا کہیں گے آپ؟
جناب زینب کبریٰ کو کیا کہیں گے آپ؟ تاریخ کا کوئی ایک دشمن سے دشمن آدمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ معصوم نہیں ہے. ہمارا 14 معصوم پر جو عقیدہ ہے وہ پکا عقیدہ ہے، لیکن یہ 14 معصوم کے بعد بھی یہ معصوم ہیں جناب حضرت عباس، جناب زینب اور جناب معصومہ کیونکہ اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ جناب فاطمہ زہرا کا جو روزہ ہے وہ دنیا سے اوجھل رکھا جائے. آج تک یہ پتہ نہیں چلا ہے صحیح معنوں میں، کیونکہ یہ اللہ اور اہل بیت کے بیچ کی بات ہے. جب ہمارے ایک عالم دین 40 دن تک امام معصومہ کم کے روزے پر بیٹھ کر اور اعتکاف کرتے رہے وہ، اور کہتے رہے کہ میں جو چاہتا ہوں میری حاجت پوری ہو جائے. سپنے میں انہیں خواب میں مولا علی دکھائی دیے. مولا علی نے کہا کہ کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ بولے میری ایک حاجت ہے. بولے کیا حاجت ہے؟ بولے میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا کا روزہ جو ہے وہ مجھے پتہ چل جائے کہاں ہے، میں وہاں جا کے زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا علی نے جواب دیا، جو بات اللہ نہیں چاہتا ہے، جس بات کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ سب باتیں ہم تم سے بیان کریں؟ ہم سے ایسے سوال مت کرو. اللہ نے ایک مصلحت کے تحت جناب فاطمہ زہرا کا روزے کو چھپا کر رکھا ہے، لیکن کیونکہ ان کے چاہنے والے ان تک پہنچے اس لیے جناب معصومہ کم کو اتارا گیا. جس نے بھی معصومہ کم کی زیارت کی اس نے جناب فاطمہ زہرا کی زیارت کی. جس نے ان کے روزے کی زیارت کی اس نے ان کے روزے کی زیارت کی. جس نے امام رضا، جس نے معصومہ کم کے روزے کی زیارت کی اس نے امام رضا کے روزے کی زیارت کی. یہ مرتبہ ہے معصومہ کم کا. معصومہ کم جو ہیں قیامت میں 4 ائمہ نے اس بات کو کہا ہے. جناب جعفر صادق، جناب امام رضا علیہ السلام، جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام، جناب امام تقی علیہ السلام، کہ دنیا کے تمام شیعوں کی قیامت کے دن اللہ نے جو بخشش کا ذمہ دیا ہے وہ ذمہ معصومہ کم کے پاس ہے. یہ ہمارے شیعوں کا فخر ہے کہ ہمارے کو ایسے ہادی اللہ نے عطا کیے، ایسے طاقتور ہادی اللہ نے عطا کیے. قرآن کہتا ہے کہ شفاعت کرنے کا حق صرف اللہ کو، اور اللہ کے بعد ان کو جس کو اللہ اجازت دی. اللہ کی اجازت سے جناب معصومہ کم ہم شیعوں کی شفاعت کریں گے. صلوات پڑھیے. جناب معصومہ کم کے روزے پر جو بھی حاجتیں آپ لے کر جائیں اللہ ان حاجتوں کو پوری کرتا ہے. ایک بار جہاں معصومہ کم کا روزہ ہے اس کے تھوڑی دور پر بہت بڑا اکال پڑا، پانی نہیں برسا، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے. تو لوگوں نے سوچا کہ جا کے معصومہ کم کے درگاہ پہ جائیں، ان کے روزے پہ جائیں اور ان سے منت مانگے کہ ہمارے جگہ پانی برسے اور ہم کو اس بلا سے نجات ملے. 40 عالموں کو چنا گیا. 40 عالموں نے آ کے اعتکاف کیا جناب معصومہ کم کے روزے پر. اعتکاف جو ہوتا ہے رمضان میں ہوتا ہے، وہ جو اپنا شریعتاً اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف ہوا معصومہ کم کے روزے پر. پہلا دن بیتا، دوسرا دن بیتا، تیسرا دن جب آیا تو سپنے میں جناب کمی کے استاد خواب میں آئے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک تکلیف ہے، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پہ اکال پڑا ہوا ہے، پانی نہیں ہے اور لوگ اب وہاں مرنا شروع ہو گیا. اگر وہاں سے ہمیں نہیں نجات ملی تو ہماری پوری بستی برباد ہو جائے.
صرف اتنی سی بات کے لیے، اتنی سی بات کے لیے تم معصومہ کم کو تکلیف دینے کے لیے آئے ہو؟ اتنی بات تو، اتنا اختیار تو معصومہ کم نے مجھے دیا ہوا ہے. تم جاؤ، اگر تم کو مانگنا ہے تو معصومہ کم سے اپنی شفاعت مانگو، اپنی شفاعت مانگو. جناب تمہاری شفاعت کا ذمہ جناب معصومہ کم کے پاس ہے. ہم کو ایک بات بہت صاف صاف اللہ نے یہ بتا دی ہے کہ میں نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ اختیارات کو کن کن کو تقسیم کیا ہے. جناب فاطمہ زہرا کی شفاعت ایک الگ بات، بہت بڑی بات، لیکن جناب فاطمہ زہرا کے نام پر، تاکہ جناب فاطمہ زہرا کی ہم آپ سے توسل ہمارا باقی رہے، اللہ نے ہمیں معصومہ کم عطا کیا ہے. اور معصومہ کم کی فضیلت کا جو اندازہ ہے وہ دنیا نہیں لگا سکتی ہے، کیونکہ کم آج ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جو آپ کو شیعت دکھائی دے رہی ہے. وہ معصومہ کم کے کم میں جو علم کا دریا بہ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کو شاید ساری جگہ شیعت زندہ دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ وقت کیا ہے، گنجائش نہیں ہے بہت، کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ 15 سے 20 منٹ، کبھی وقت سے زیادہ نہیں کھاتا. اگر وقت اور ملا تو میں آپ کو بیان کروں گا، کیونکہ ان کی فضیلت کا کوئی انتہا نہیں ہے. میں بیان کرتا جاؤں گا، آپ دیکھتے چل جائیں گے، لیکن ان کی فضیلت کا کوئی انتہا نہیں ہے. بس اس موقع پر، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے مالک تو نے معصومہ کم کو ہم شیعوں کی شفاعت کا ذریعہ بنایا ہے، اسی کا واسطہ دیتے ہیں ہم تم کو کہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی ساری حاجتوں کو پورا کر، ان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند کر، انہیں شفاعت ادا کر، انہیں مغفرت ادا کر. جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار خدا بندہ کریم ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو قرض میں ہیں یا اللہ انہیں قرض سے نجات دے دے، جو قید میں ہیں انہیں قید سے آزاد کر دے. یا خدا بندہ کریم ہمارے شیعوں کو طاقت دے، قوت دے کہ ہم ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے، ظالموں کو، اپنی ظالموں کی ان کی میعاد ختم کر دے. غازہ، لیبنان، جہاں پر بھی جو لوگ اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں، خدا بندہ ان کے ظلم سے ان کو نجات دے اور ہم سب لوگوں کی آخرت بخیر کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلوات ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اللہم صلی علی محمد